بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور حسین ملک ہیلتھ ٹپس اپ ڈیٹ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو چند ایک اسینشل چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فرسٹ ایڈ باکس میں اپنی پرس میں رکھنی چاہیے یا آپ کی کار میں موجود ہونی چاہیے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں اہم ہیں جو آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ٹویزر ہوتا ہے، پیئر آف ٹویزرز آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹویزرز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایپیلیشن فورسیپس ہوتی ہے جسے پنجابی میں موچنا کہتے ہیں یا چمٹی کہتے ہیں۔ یہ باریک چمٹی ہوتی ہے جس کا منہ آگے چپٹا ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات یہ بال نکالنے کے بھی لوگ کام لیتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹویزر ہے اس کا اگر پاکٹ میں ہے، آپ کی فرسٹ ایڈ باکس میں ہے یا آپ کی کار میں ہے، تو خدا نخواستہ کسی وقت بھی کوئی لکڑی کا کوئی کانٹا لگ جاتا ہے، کوئی لکڑی کی کوئی چپ سپلنٹر آپ کو چبھ جاتا ہے، یا کوئی چیز بھی اس طرح کی آپ کے جلد میں پیوست ہو جاتی ہے، تو اس کو نکالنے کے کام آتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی انڈیو جو کوئی چیز ہے شارپ چبھ جاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے، تو اس کو نکالنے کے کام آتا ہے، بہترین ہوتا ہے اور زیادہ آسانی سے چیز کو نکال لیتا ہے۔ تو پیئر آف ٹویزر آپ کے ہونا چاہیے پرس میں یا آپ کی کار کے اندر فرسٹ ایڈ باکس کے اندر، تاکہ آپ جو خدا نخواستہ کسی بھی ضرورت کے وقت آپ کو استعمال کر کے آپ وہ کانٹا یا وہ جو چیز چبھ گئی ہے وہ نکال سکیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی سٹنگ بائٹ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھیڑ وغیرہ یا شہد کے مکھی کاٹ جاتی ہے، تو اس کا جو جو ڈنگ وغیرہ ہے، جو اس کا جو سٹنگ ہے، وہ بعض اوقات اس کے اندر رہ جاتا ہے جلد کے اندر، تو اس کو بھی آپ بآسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیڈرو کارٹیسون کریم جو ہے یا اینٹمنٹ، سکن اینٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ سٹیرائڈ اینٹمنٹ ہے، لیکن بعض اوقات کبھی جسم کے اندر کوئی الرجی ہو جاتی ہے، ہم کسی چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں، کوئی پودا، کوئی چیز، کوئی ایسی چیز جو ہمیں الرجی پیدا کر دیتی ہے، تو اس سے پھر آپ کے مقامی طور پر الرجی کے علامات، ریشز وغیرہ اور وہ پیدا ہو جاتی ہیں، سویلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اگر آپ کے پاس ہائیڈرو کارٹیسون کریم یا آئنٹمنٹ ہے تو آپ مقامی طور پر لگا کر اپنی اس مسئلے کو ریلیو کر سکتے ہیں۔ ورنہ بعض اوقات آپ دور ہوتے ہیں، جنگل میں ہیں یا کہ سفر میں ہیں، ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اگر ہائیڈرو کارٹیسون کریم یا آئنٹمنٹ اگر ہے تو وہ لگا کے آپ الرجی کی جو کنڈیشن اس طرح کی ہے اس کو آپ ریلیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر اور گلوز ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے کووڈ کے زمانے میں ہینڈ سینیٹائزر کے فائدے دیکھے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح گلوز ہیں، وہی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ کو کہیں بھی کبھی ہاتھ کو صاف کر کے کوئی کسی کا وونڈ کو چیک کرنا ہے، وونڈ کو کلوز کرنا ہے، تو یہ آپ کی فرسٹ ایڈ باکس میں آپ کے جو کوئی آپ کے پاس جو ایک بیگ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، ہینڈ بیگ، اس کے اندر یہ ہونا ضروری ہے، ہینڈ سینیٹائزر اور گلوز، کیونکہ اس سے آپ ہاتھ کو صاف کر کے گلوز پہن کر آپ کوئی چھوٹا موٹا کام جو آپ نے وونڈ کو کلوز کرنا ہے، بند کرنا ہے، وونڈ کے اوپر کوئی پٹی لگانی ہے، وونڈ کے اوپر اینٹمنٹ لگانی ہے، تو وہ بآسانی لگا سکتے ہیں، اور یہ لگا کے کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا یعنی میڈیکلی۔ اس کے علاوہ پین ریلیونگ اسپرین ہو گئی یا بروفین ہے، اس طرح کی ٹیبلیٹس اپنے پاس ضرور رکھیں۔ خدا نخواستہ کبھی کوئی راستے میں سفر میں کچھ ایسے ہو جاتا ہے، درد بھرا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اسپرین ضرور ہونی چاہیے یا کوئی پین کلر ضرور ہونا چاہیے۔ اسپرین کا ایک یہ فائدہ بھی ہے، بچوں کے چھوٹی عمر کے بچوں میں نہ دی جائے، 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں خاص طور پر اس کو اوائڈ کریں۔ اسپرین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا بندہ ہے، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، درد شروع ہو گیا ہے، تو آپ ڈسپرین ٹیبلیٹس اس کو دے کر اس کو خون کو پتلا کر کے آپ فوری طور پر اس کو
ریلیف دے سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں. اور ظاہر آف کورس اس کے بعد آپ میڈیکل ہیلپ تو لیں گے، لیکن فوری طور پر ارپسپرین دے کر اس سے یعنی بچت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ گاز اور ٹیپ ضرور ہونی چاہیے. گاز پیس ہوتے ہیں کاٹن کی گاز، وہ پٹیوں کی صورت میں ہوتی ہے، تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی کٹ میں. اور ٹیپ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ہم اوپر سٹکنگ لگا کر اس کو ٹیپ کر کے بند کرتے ہیں چیز کو. تو سٹکنگ ٹیپ ہونا چاہیے، گاز پیس ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کی فرسٹ ایڈ کٹ میں. اس کے علاوہ وائپس ملتے ہیں جو کہ عام طور پر وہ اس الکوہل ہوتا ہے، سپرٹ لگا ہوتا ہے اس کے اندر الکوہل، تو اس کو اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں. تو وائپس ہوتے ہیں، چھوٹی پٹیاں ملتی ہیں اس کو یعنی صاف کرنے کی، جلد کو صاف کرنے کے لیے، جو ٹیکے سے پہلے لگاتے ہیں یا جب آپ کو بلڈ لیتے ہیں سرنج میں تو لیبارٹری والے وہ وائپ لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بلڈ لیتے ہیں. تو سکین کو کلین کرنے کے لیے آپ کے پاس وائپس ہونے چاہیے یا ایسا سلوشن ہونا چاہیے جو سکن یا وونڈ کو صاف کرے. اگر وہ وائپ ہیں تو کہیں زخم آ گیا ہے، سکریچ آ گیا ہے، تو اس وائپ کے ساتھ آپ اس زخم کو صاف کر سکتے ہیں. آپ کی فرسٹ ایڈ کٹ میں وائپس کا ہونا بھی ضروری ہے، یا ایسا سلوشن ہو جو وونڈ کو صاف کرتا ہو، وہ بھی ان میں کوئی چیز ضروری ہے، یا دونوں ہوں تو اور اچھی بات ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اینٹی بائیوٹک کریم ہونی ضروری ہے. اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک کریم اوپر لگانی چاہیے. ہائیڈروکارٹیسون کریم میں نے پہلے بتایا تھا، وہ اگر کوئی الرجی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، کوئی ایچنگ ہے، کوئی بائٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، کسی کیڑے کا، کسی بھیڑ وغیرہ کا، شہد کی مکھی کا، اس طرح کا کوئی بائٹ ہے، تو اس پہ آپ ہائیڈروکارٹیسون آئنٹمنٹ لگائیں گے. اور اگر کوئی زخم ہو گیا ہے، سکریچ آ گیا ہے، تو پہلے آپ وائپ یا کلیننگ سلوشن سے اس کو صاف کریں گے. اس کے بعد اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ لگا کر آپ گاز پیس سے اس کو بند کر سکتے ہیں. تو اینٹی بائیوٹک کریم آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں ہونا بھی اہمیت رکھتا ہے، اس ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ الرجی کے میڈیکیشن ہونی چاہیے. اینٹی الرجک کوئی ٹیبلٹ وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. مختلف گروپس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، گولیاں اویلیبل ہیں الرجی کے خلاف. تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ ضرور اس میں اپنی کٹ میں الرجی کے خلاف ٹیبلٹس جو عام ملتی ہیں وہ ضرور رکھیں، ایک قسم کی یا 2 قسم کی الرجی کے ٹیبلٹس. کیونکہ آپ اگر کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کوئی دوائی کھا لیتے ہیں، یا کوئی ویسے آپ ایکسپوجر ہوتا ہے کہیں کسی پودوں کی طرف یا کسی انوائرمنٹ میں، تو بعض اوقات آپ کو الرجی شروع ہو جاتی ہے. تو اس الرجی سے کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ بڑھے، آپ کی الرجی بڑھے، پورے جسم پہ آپ کے وہ خارش شروع ہو جائے اور اوپر جسم کے اوپر دھبے اور زیادہ وہ اس کے اوپر نشانات بننا شروع ہو جائیں، سویلنگ شروع ہو جائے، تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ آپ کے پاس اینٹی الرجک اگر ٹیبلٹ موجود ہیں تو وہ آپ کھا لیں گے. اور جب تک آپ کسی میڈیکل سینٹر میں پہنچ کر آپ کو انجیکشن وغیرہ لگوا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس الرجی کے خلاف ٹیبلٹس بھی موجود ہونی چاہیے. اور مین چیز یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے آپ ایک کٹ بنائیں جو آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے. اگر آپ کار میں ہیں تو کار کے اندر تو لازم ایک کٹ موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ موو کرتے ہیں کہ آفس میں جاتے ہیں، آفس سے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو آپ کے ہینڈ بیگ کے اندر ایک چھوٹی سی کٹ ہو جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، تو آپ کو بوقت ضرورت یہ کافی ہیلپ کریں گی اور آپ کو کافی آسانی پیدا ہوگی آپ کی زندگی میں، اور آپ بہتر طریقے سے اس سچویشن کو مینیج کر سکیں گے. امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.